استنبول میں پاکستان اور طالبان رجیم کے مابین مذاکرات گزشتہ روز ناکام ہونے کے بعد ایک بار پھر شروع ہونے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ مذاکرات قطر اور ترکی کی درخواست پر دوبارہ شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ امن کو ایک اور چانس دیا جا سکے۔ پاکستانی وفد جو گزشتہ روز واپس روانہ ہونے والا تھا اب استنبول میں مزید قیام کرے گا تاکہ مذاکراتی عمل کو مکمل طور پر ختم ہونے سے بچایا جا سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ کابل کا پتلی تماشا دہلی سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں، کابل ہندوستان کا چمچہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ترکی اور قطر کی دوبارہ انٹرونشن سے طالبان اپنے موقف میں لچک پیدا کریں گے؟ کیا کابل میں رجیم چینج کے بغیر حالات معمول پر آنا ممکن ہے؟ غزہ میں سیز فائر کے باوجود اسرائیلی بربریت جاری ہے، جبکہ 8 مسلمان ممالک کی جانب سے فوجی دستوں کی تعیناتی کے حوالے سے میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہے۔ کیا پاکستان غزہ میں فوج بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر چکا ہے؟ ملک میں سیاسی شطرنج کی بساط بچ چکی ہے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ کے پی اپنی ٹیم کی تشکیل مکمل کر چکے ہیں تو دوسری جانب گورنر کے پی کی تبدیلی کی افواہیں بھی زور پکڑ رہی ہیں۔ ادھر بلاول، محسن نقوی اور اسد قیصر کی مولانا سے ملاقاتوں پر طرح طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ یادش بخیر آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں۔ اندرون خانہ کیا پک رہا ہے؟ ان تمام ایشوز پر تفصیل سے تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سیٹھی صاحب، پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ انڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ اپروچ کی بات مجھے سمجھا رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ سم ٹائم اسٹریٹجی فیل بھی ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ ہم نے جب سیز فائر کی بات شروع ہوئی افغانستان اور پاکستان کے درمیان تو آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ توڑ پہنچے گا معاملہ، تو آپ نے تب ایک پریڈکشن کی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا نقشہ کھینچا تھا وہ شامل کریں گے، پھر میں آتی ہوں آج کی طرف۔ یہ معاملہ ٹرکی میں سیٹل نہیں ہوگا، پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اینڈ اگین وی ول گو اینڈ، تو یہ چلے گا سلسلہ۔ ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ابھی تیار نہیں ہے، ابھی بہت سی لیوریج آپ کو استعمال کرنی پڑے گی۔ آپ کو امریکہ کو، چائنا کو، رشیا کو، سب کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا جی، اور ایک یونائٹڈ فرنٹ طالبان کے خلاف کرنا پڑے گا، جس میں پھر کوئی نہ کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی ڈیل ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ ٹی ٹی پی کو ہم فرق کرتے ہیں، ادروائز یہ ایسے ہی چلے گا۔ یہ اچھا، اس میں تو آپ نے آئندہ کا رستہ بھی تجویز کر دیا تھا، لیکن وہی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اپروچ کی بات کہ پہلے طالبان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ انڈائریکٹ ہوئے، اب ڈائریکٹلی ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ مصالحت کار دوحہ میں جنہوں نے سیز فائر کرایا، اور اس کے بعد دوسری بیٹھک استنبول میں ہو رہی ہے ترکی کے تعاون سے، لیکن ایک مقام پر آ کر 18 گھنٹے سم ٹائمز اس سے بھی زیادہ وقت لے کر 3-3 4-4 بیٹھکیں ہوئیں اور نتیجہ 0/0۔ ہمارا ڈیلیگیشن ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، ترکیہ نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ دوبارہ واپس آئیں ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر، اور اب دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہی بات کہ کیل نکالے بغیر مرہم پٹی کی کوشش کی جا رہی ہے، کیل وہیں کا وہیں ہے، تو اب جو مذاکرات ہوں گے کیا اس کے نتائج پہلے سے مختلف ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی کوشش ہے کہ کوئی سلوشن نکلے۔ افغانستان کے اندر ڈویژن ہے، ایک طرف قندھار کے لوگ ہیں جن کا یہ فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ قریب ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے خلاف لیوریج بڑھ سکے، دوسری طرف انٹیریئر منسٹری اور کابل کے لوگ ہیں جن کا پرانا ایک تعلق ہے ود پاکستان، اینڈ دے آر لیڈ بائی دی حقانیز۔ جی، اچھا، یہ اندر ایک کشمکش چل رہی تھی۔ اس میں جو پہلا راؤنڈ ٹاکس کا ہوا جی، جو کہ دوحہ میں ہوا، وہ پہلا راؤنڈ جو تھا دیٹ واز بٹوین دی قندھار پیپل اینڈ دا پاکستانیز۔ قندھار سے مراد ہے ڈیفینس منسٹری، وہ قندھار کے لوگوں کے کنٹرول میں، اور ملا یعقوب اس کو لیڈ کر رہے تھے، جی، اور انہی کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا فارن منسٹر کو بھیجا تھا ٹو دہلی، اور ادھر سے ہندوستان بھی کافی آوازیں نکال رہا تھا کہ اب ہم یہ کریں گے، اب ہم وہ کریں گے، اور طالبان کو گائیڈ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اب ٹرکی میں جو ہوا ہے، جی، پہلے تو ٹاکس بریک ڈاؤن ہو گئی دوحہ میں، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ چلو ٹرکی جا کے 1-2 راؤنڈ اور لگا لیتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو وہاں کو تھوڑی سی انٹرسٹنگ تبدیلی ہوئی۔ ہماری طرف سے آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف تھے ان دوحہ راؤنڈ میں، ہاں دوحہ راؤنڈ میں، تو ہماری طرف سے اس دفعہ ڈی جی ایم او ہیں اور ان کے ساتھ کو فارن آفس کے لوگ ہیں۔ ان کی طرف سے پہلے ملا یعقوب تھے، جی، اور اب انٹیریئر منسٹری
کہ नंबर सिराज हक़ानी के नंबर 2 जी वो लीड कर रहे हैं, रहमतुल्लाह नजीब, हाजी नजीब कहते हैं इनको जी। वो लीड कर रहे हैं। तो दोनों ने कोशिश की है कि दोनों की तरफ से कोई लचक पैदा हो और जो लीड कर रहे हैं नेगोशिएशंस उनको थोड़ा बहुत लेवरेज दिया जाए, उनको थोड़ी सी स्पेस दी जाए। तो कोशिश तो जारी है दोनों की तरफ से कि कोई ना कोई रास्ता निकले, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है फ्रॉम दोहा एंड फ्रॉम टर्की एंड फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज आल्सो। अच्छा। मगर इशू बहुत टेढ़ा है और वो उसमें जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर कोई फ़ैसला नहीं हो जाता कि कौन सा ग्रुप जो है वो हावी होगा और क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, स्पेशली इन रिलेशन टू पाकिस्तान, मैं नहीं समझता ये मामला हल होगा। और तो इसलिए अब पाकिस्तान ने तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत सख्त बयान दिए जी। यहाँ तक कि अब जो बयान आ रहे हैं ख्वाजा साहब के अभी भी यही आ रहे हैं कि ऐसे लगता है कि नेगोशिएशंस के दौरान ये अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो उठ के जाते हैं और फ़ोन करते हैं। क्या वो काबुल फ़ोन करते हैं, कंदहार फ़ोन करते हैं या न्यू दिल्ली फ़ोन करते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कहाँ से अपनी एडवाइस ले रहे हैं। क्योंकि जो भी तजवीज़ डिस्कस होती है थोड़ी सी नरमी नज़र आती है अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो फिर वो फ़ोन कॉल के बाद वो तब्दील हो जाती है, हार्ड लाइन आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जब मामले होना आयशा, तो फिर ग्राउंड के ऊपर सेटलमेंट होती है, टेबल के ऊपर सेटलमेंट नहीं होती। हमेशा टेबल के ऊपर सेटलमेंट उस वक्त होती है जब ग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई डिसाइसिव फैक्टर हो जाए, तो कोई हावी हो जाए तो फिर आप टेबल के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर वहाँ आप हावी नहीं होते, ये स्टेलमेट होता है, तो टेबल के ऊपर भी स्टेलमेट होगा, कोई कंसेशन नहीं देगा। अच्छा। सो बेसिकली आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट ये एक तरफ से वो तैयार नहीं है हमें कहने के लिए कि जी हम लिख के नहीं देना चाहते वो जी। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लिख के दें कि आप टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप रोकेंगे उनको, और कैसे रोकेंगे वो भी लिख के बताएं ना हमें, कैसे रोकेंगे, और अगर ऐसे होता है तो आप क्या करेंगे, ये लिख के दें हमें, इसको डिफाइन करें। अच्छा। वो तैयार नहीं है ये करने के लिए। ठीक। सो आई थिंक और इसीलिए हो ये रहा है कि आगे बातें भी हो रही हैं और ये जंग भी जारी है, हमारी तरफ से भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मारे जा रहे हैं खारजी, और अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द बॉर्डर भी हो रहे हैं, और उनके जो हैं यहाँ अटैक्स आ रही हैं टीटीपी की। सो ये टॉक फाइट है, मगर मेरा ख्याल है टॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब फिर एक राउंड होगा और फाइट। अच्छा। टेबल के ऊपर जाएंगे ये, मगर अभी एक राउंड और होगा जिसमें आप देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट होगी। ये तो आपने अगली प्रेडिक्शन दे दी। कुछ ऐसे ख्यालात का इजहार राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया है, क्या कह रहे हैं वो? जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में कि आराम आ गया है, कि अफगानिस्तान को बिल्कुल आराम आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि सिर्फ फौज नहीं लड़ती, जो सिपा सलार है ना, उसकी पॉलिसी और उसकी हिकमत अमली जो है वो लड़ती है। तो फील्ड मार्शल जो है उसकी आप हिकमत अमली देखें, उसका इस बारे में रिजॉल्व देखें, उस आदमी में खालिद बिन वलीद जैसे औसाफ पाए जाते हैं। वो इस पाए का जर्नैल है। तो इसलिए अस्करी महाज के ऊपर तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टेडली सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने एक जगह खिताब करते हुए बात करते हुए ये कहा है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मामलात को ख़राब कर रहे हैं, तुंदो तेज़ बयानात को लेकर। अब ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी, तोरा बोरा की मिसाल दी, याद करवाया कि हम ऐसे करेंगे, तो आपके ख्याल में उनका इशारा इन्हीं की तरफ है या वो कुछ और बताना चाह रहे हैं? देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, हक्कानी नेटवर्क जो है ये पाकिस्तान के बड़ा करीब रहा है ड्यूरिंग दी अमेरिकन टाइम्स, और अभी भी दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। कंदाहार वाले जो है ना, दे हैव नॉट बीन इन द सेम पोजीशन। तो आई थिंक मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि शायद अफ़गानिस्तान के अंदर दो चीज़ों की अब हम मुंतज़िर हैं, 2 या 3 चीज़ों। एक तो ये कि ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजी, किस हद तक हम मिलिटरीली उनको समझा सकते हैं और किस हद तक वो नहीं समझने के लिए तैयार। अच्छा। अब देखिए ना, अब वो धमकियां दे रहे हैं ना कि हम सुसाइड मिशंस करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। भर्तियां, रिपोर्टेडली कुछ भर्तियां भी शुरू हो गई हैं खुदकुश बमबारों की। तो इसका मतलब है वो अब करेंगे ना अपनी अटैक्स को जी, जो कि वो कर सकते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर है और हमारी तरफ से कन्वेंशनल वॉरफेयर है। वी आर नॉट गुरिल्ला आउटफिट, हम तो बमबारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। सो आई थिंक बोथ साइड्स विल, ये राउंड होने वाला है, ये होगा।
अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या जो उन अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरनल पावर स्ट्रगल है उसका क्या होगा, क्या काबुल जीतेगा या कंदाहार जीतेगा, वो अभी कशमकश शुरू नहीं हुई। वहाँ भी मसला ये है ना कि एक तरफ तो जिन इलाकों में टीटीपी बैठा हुआ है जी, वो एक्चुअली हक्कानी नेटवर्क के इलाके हैं, वो वहाँ उनकी काफ़ी असर रसूख है, मगर वहीं वो छुपे हुए हैं या बैठे हुए हैं या शेल्टर लिए हुए हैं। अच्छा, तो एक तो ये है कि हक्कानी नेटवर्क एक लेवरेज है टीटीपी के ऊपर, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ने टीटीपी के साथ काम भी किया है जब टीटीपी पाकिस्तान में थी और ये लोग भी पाकिस्तान में छुपे हुए थे ड्यूरिंग द अमेरिकन टाइम्स। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हक्कानी नेटवर्क पावर में आ जाता है अफ़गानिस्तान में तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगी, मगर अगर वो नहीं आता तो देन आई थिंक थिंग्स विल गेट वर्स। मगर साथ साथ मैं एक और एरिया की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले अहमद शाह मसूद के साहिबजादे जो ताजिक हैं उनकी तरफ से एक बयान आया जी, और वो इस वक्त ताजिकिस्तान में है, वो अफ़गानिस्तान में नहीं है। उनकी तरफ से बयान ये आया आयशा कि हम पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इससे मुझे फिर ये समझ आई कि किसी न किसी स्टेज पे नॉर्दर्न अलायंस जो है एक्टिव हो सकता, वो एक्टिव हो जाएगा, और अगर वो एक्टिव हो जाता है तो इट विल बी अगेंस्ट तालिबान, और अगर वो तालिबान के ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाता है तो फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो उन्हें शय मिल रही होगी ना, जैसे तालिबान को इंडिया से मिल रही है, नॉर्दर्न अलायंस को भी मिल सकती है। अहमद मसूद साहब हैं उनके साहबजादे, हाँ, लीड कर, तो आई थिंक अभी ये गेम आगे चलेगी। अच्छा। अभी आप देखिएगा कि अफ़गानिस्तान इस वक्त तो सारे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है ना जी, तो अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर शुरू हो जाती है तो फिर तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाएगी ना। तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन किधर खड़ा है और क्या हो रहा है। बट आई थिंक कंदाहार की जो लीडरशिप इज़ मेकिंग अ बिग मिस्टेक। इस वक्त जो इंटरनेशनल ओपिनियन है इट इज़ अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, और वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ कोई पंगे ले। वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान को स्टेबल पीसफुल होना चाहिए और अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि सिपेक चले आगे बढ़े और अफ़गानिस्तान एक ट्रांजिट कंट्री बने जिसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, चाहे चीन का भी फ़ायदा है, सेंट्रल एशिया का भी फ़ायदा है। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ बैठे हुए हैं। कोई चाइना के ख़िलाफ़ का ग्रुप बैठा हुआ है वहाँ, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टीटीपी बैठा हुआ है, फिर दाइश बैठी हुई है सबके ख़िलाफ़, फिर वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ख़िलाफ़ भी बैठे हुए हैं लोग वहाँ, रूस के ख़िलाफ़ भी बैठे हुए हैं। और तो इसलिए आई थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये उसी वक्त सॉर्ट आउट होगी जबकि काबुल में जो हुकूमत होगी वो क्लियर होगी अपने माइंड में कि उन्होंने जाना कहाँ है और कैसे क्लीन अप करना है। ठीक, और वो मेरा ख्याल है अभी वक्त लगेगा उसमें। अच्छा सिट साहब, ये ऐसे में जब पहला राउंड भी हुआ और उसके बाद दूसरा भी, अता तारड़ साहब ने जो अपडेट किया हमें सिचुएशन से, वो मॉडरेट सा एक अपडेट थी जो उन्होंने ट्विटर पर दी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के बयान चाहे वो मीडिया से हो या उनके ट्विटर अकाउंट पर बहुत सख्त थे। आपके ख्याल में ऐसे बयानात से फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर या नहीं? देखिए, नुकसान तो कोई नहीं है, उसकी वजह यह है कि एक हद होती है ना। अब ख्वाजा साहब गए हैं वहाँ नेगोशिएट करने के लिए इन गुड फेथ, और उनका ये कहना है कि हर स्टेज पे वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और ऊपर से अटैक्स आर कंटिन्यूइंग। तो जाहिर है फिर ख्वाजा साहब की जो आवाज़ है ये ख्वाजा साहब की आवाज़ नहीं है। हाँ, ये बड़ा अच्छा इशारा है वैसे। और इसी ज़िम्न में तज़किरा करूँ कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी पेशावर का विज़िट किया। उन्होंने वहाँ कबायली हमायदीन के जरिए से खिताब करते हुए ये कहा अफ़गानिस्तान के बारे में कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि एक एक पाकिस्तानी की जान बहुत अजीज़ है और बहुत कीमती है, उसका हिसाब लिया जाएगा। तो अब KP से ये कहा जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें KP हुकूमत का भी इनपुट लेना चाहिए था, उनका भी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। तो आपके ख्याल में ये ज़रूरी था कि? देखिए, बड़ा क्लियर कट है आयशा, KP हुकूमत और PTI तावन नहीं कर रही आपके नेशनल सिक्योरिटी इदारों के साथ। एक फंडामेंटल ओपिनियन है, इमरान खान की PTI और इमरान खान की सरबराही में उनके सब लोग वो TTP के साथ
کھیلنا چاہتے ہیں, لڑنا نہیں چاہتے. اچھا, وہ ہر قسم کی کنسیشن ان کو دینا چاہتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ جی ان کو افغانستان سے پاکستان لے آیا جائے, انہیں یہاں رہنے دیا جائے, اور ان کی ہر بات کے اوپر مانا جائے, ان کو پیسے دیے جائیں, ان کو یہ جائیں, ان کو یہ دیا جائے, یہ دیے, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. اچھا, وہ خرانٹ ہو گئے نا جنہوں کہہ دینا, ٹھیک. اور اب بھی خان صاحب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دیر از اے لمٹ ٹو سم آف دیز تھنگس. اچھا, اور اس لیے آئی تھنک نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی بات یہ نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کو سبٹاچ کرتی ہے پی ٹی آئی. اب ان کے لوکل ایشوز ہیں پی ٹی آئی کے. اچھا, اس لیے مگر وہ جو نیشنل ایشوز کے اوپر جب لوکل ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر نیشنل ایشوز رہ جاتے ہیں پیچھے. اس لیے آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑا سمجھانے کی ان کو کوشش کی. یہ سنتے نہیں ہیں, یہ جا کے لیٹ جانا چاہتے ہیں ان کے آگے. یہ ایکچولی دے آر فالوئنگ سم ادر ایجنڈا. یہ تو ہمیں شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی تو ہے نا کہ خان صاحب جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تو خان صاحب آئی ایم ایف کو کہتے ہیں پیسے نہ دیں پاکستان. لیٹر لکھ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ نکالو اس گورنمنٹ کو, نکال دو, یہ کر دو, وہ کر دو. امریکن کانگریس کے اندر جا کے پاکستان کے خلاف ڈیپوزیشنز دینی شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ توقع کرنا کہ خان صاحب کی بات مانی جائے گی اسٹیج پہ نہیں. اور یہ جو چیف گئے ہیں نا جو پشاور, یہ بالکل یہی کہنے گئے ہیں وہاں, بالکل یہ پیغام دینے گئے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اور ٹی ٹی پی کو بھی اور وہاں کے گورنر صاحب کو بھی اور وہاں کے چیف منسٹر صاحب کو بھی. ادروائز ان کو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. دس از اے ویری اسپیسیفک میسج اور اسٹرانگ میسج ناٹ فار ٹی ٹی پی بٹ آلسو فار پی ٹی آئی. اور مجھے فکر ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ رائٹنگ آن دا وال کیا ہے تو آئی ایم افریڈ تھنگس کوڈ گیٹ رف. رائٹ. اور ایسے میں ایران کی طرف سے پیشکش کہ وہ کشیدگی ختم کروا سکتے ہیں, اس پوزیشن میں ایران ہے؟ نہیں, ایران از اے نو پوزیشن. ایران صرف انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنانا چاہتا ہے, اس کا اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا یوٹیلیٹی دکھانا چاہتا ہے. اس وقت ایران کافی آئسولیٹڈ ہے اور ایران کو خطرہ ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں پھر سے. تو اس لیے وہ مسلم کمیونٹی جو باہر بیٹھی ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے. اس لیے وہ کانسٹنٹلی ہر چیز میں لپک پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حاضر ہیں تاکہ کوئی بریجز بلڈ ہو جائیں ود دی ادر مسلم کنٹریز. تو اس لیے دے آلویز وانٹ ٹو بی یوزفل, شو دے یوٹیلیٹی, مگر ان کی کوئی لیوریج نہیں ہے ود دا طالبان, کوئی لیوریج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے میں سیٹ صاحب کی ایک سائیکولوجیکل ہے کہ جی ہم اگر کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وی ریڈی ٹو ڈو, مگر وہ تو ٹرکس بھی کر رہے ہیں اور دوحہ والے بھی پیشکش کر رہے ہیں. ایسے میں سیٹ صاحب نے جیسے کہ اپنی پریڈکشن میں کہا ابتدائی کہ رشیا اور چائنا کو بھی اس معاملے میں سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا اور مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا, اور پریڈکشن کے مطابق ایک اور راؤنڈ اسی طرح کی اسٹرائکس کا پاسبل ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب جو معاملہ آگے چلا ہے, مذاکرات دوبارہ میں سج چکی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اب خیبر پختونخوا کا معاملہ جو وہیں کا وہیں ہے, جو کا تو ہے, لیکن اس میں ہم نے ایک تو وزٹرز جو عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں ملاقاتی, ان کی لسٹ کے معاملے پر ایک بار پھر تنازع دیکھا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ ان کو جو پیچھے کرنے یا ان کا نام ہٹانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ان کو شرمندگی ہوگی جو ان کے خلاف ہے عناصر. بٹ مین وائل سہیل آفریدی صاحب کی چوتھی بار بھی ملاقات نہیں ہو سکی, جس پہ وہ بھی برہم دکھائی دی اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی برہم دکھائی دیے. ایسے میں اس ہفتے کے دوران ایک اور جو بڑی خبر بنی وہ یہ تھی کہ افغانستان کی سچویشن کے اوپر وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے اجلاس میں تو سہیل آفریدی اس لیے نہیں گئے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو پائی, لیکن کور کمانڈر پشاور جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو وہ 1-on-1 ملاقات ہو گئی. سیٹ صاحب, اس ملاقات میں آپ کے خیال میں کیا بات ہوئی ہوگی؟ خبریں تو یہ ہیں کہ عام طور پہ چیف منسٹر کور کمانڈر کے ہاں جاتے ہیں ملنے کے لیے. وہ ایک رواج سا بنا ہوا ہے کہ کور کمانڈر ایٹ لیسٹ گنڈا پور تو یہی کرتے تھے, وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے, کیبنٹ کے ساتھ چلے جاتے تھے. ایک آدھ دفعہ ایسے بھی ہوا, مگر کیونکہ کور کمانڈر از دا موسٹ پاورفل مین ان دا پروونس. مگر افریدی صاحب نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, آپ نے آنا آ جائیں مجھے ملنے کے لیے. تو آئی تھنک دین کور کمانڈر نے کہا ٹھیک ہے واٹس دا پرابلم, وہ چلے گئے. اچھا, لیکن اس سے پہلے بانی سے اجازت نہیں لینی چاہیے تھی کہ میں مل لوں؟
وہ اجازت تو ملاقات ہو تو کرے نا, ملاقات ہی نہیں ہو رہی تو تو اجازت اگر لے لیں. اجلاس میں نہیں گئے کہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے بانی سے اجازت لینی ہے, تو کور کمانڈر کو بھی کہہ دیتے ہیں میں بانی سے پوچھ کے ملوں گا. نہیں وہ اتنا بھی نہیں نہ کر سکتے, مطلب ہے تو ایک قسم کا بوائیکاٹ ہو گیا نا وہ. تو اچھا آئی تھنک اس سے پہلے کچھ لوگ بھی گئے تھے نا, آئے گئے کہ یار ایسے نہ کرو. وہ کہا تھا کہ آپ آ جائیں, تو اس لیے پھر وہاں بات ایک ہی ہوئی ہوگی کہ یہ افغان پالیسی کے اوپر اچھا اور سیکیورٹی ارینجمنٹس کے اوپر, اور کوئی بات ہی نہیں. اچھا. اور وہ افریدی نے سے کہہ دیا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کوآپریٹ, وہ نہیں کر رہے, تعاون نہیں کر رہے کسی قسم کا بھی. اور ان کا یہی آپ والی بات ہے کہ پہلے میں ملنے دو نا, مجھے میں ملوں گا تو پھر میرے سے بات کریں ان سب چیزوں کے اوپر. اچھا مگر اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے, اور عمران خان نے کیوں ان کو لگایا ہے اور کیوں یہ ڈٹے ہوئے ہیں ٹو ہیو اے کانفرنٹیشن. تو اس لیے آئی تھنک جیسے ایک قسم کا ڈیڈ لاک ہے نا بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان, اسی قسم کا ڈیڈ لاک ہے کے پی میں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ جی دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو اس لیے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بریک. اسی لیے چیف گئے ہیں وہاں ٹو لینڈ سپورٹ ٹو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹو گیو اے سگنل ٹو افریدی صاحب. جی میں سمجھتا ہوں یہ آخری سٹیج آئی ہوئی ہے یہاں بھی. اچھا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سچویشن چل رہی ہے نا, نکو نک ہے, نکو نک کے میں تو انداز دیں, اور غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کو اچھا اباؤٹ دس. بس اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے کچھ کہنا. دیکھیے پروونس کو چلانا ہے, پروونس از اے پارٹ آف پاکستان, اور اگر پروونس نے اینٹی پاکستان پوزیشن لے لینی ہے فار ون ریزن اور اندر, تو پھر ظاہر ہے you know what happens in national security establishment positions. And I am concerned. PTI کے اپنے دکھ اپنی جگہ پہ ہیں, اسی لیے آپ کو پتہ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ بالکل ملنے دینا چاہیے. اگر یہ ملنا چاہتے ہیں عمران خان کو تو بالکل ملنے دینا چاہیے, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ. مگر میرا خیال ہے اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب بھی خان کو کوئی ملتا ہے تو خان اور بھی سخت ہدایت دے دیتا ہے جی, اور اس لیے تو پھر یہ ہے کہ اچھا پھر ٹو کین پلے دا گیم, آپ ایسے کرتے پھر ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. دیکھیے اس کوئی بڑی بات تو ہے نہیں. اگر اور لوگ مل رہے ہیں خان کو تو سی ایم کو کیوں نہیں اجازت مل رہی ملنے کی؟ ریڈیکولس. کیونکہ علیمہ خان آ کے بتا تو دیتی ہے کہ خان نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا, تو واٹس اے بگ ڈیل. اور اب یہی خان کہہ رہا ہے کہ کابینہ کے بارے میں بھی خان نے یہی کہا ہے. جی جی, وہ عظمیٰ خان صاحبہ جو ہمشیرہ انہوں نے کہا بنا لیں مختصر, اور انہوں نے اپنی 10 بندے جو نامینیٹ کر رہے ہیں وہ سارے ہارڈ لائنرز ہیں, ایک آدھ نہیں ہوگا باقی سارے ہارڈ لائنرز ہیں. انہوں نے اپنے جیسے اور لوگ اکٹھے کر لیے. تو یہ تو کلیئر ہے نا کہ یو آر گوئنگ فار کانفرنٹیشن. اور جو ان کی اسٹرینتھ ہے انہوں نے دکھا دیا کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کے ایم پی ایز آر ناٹ ریڈی ٹو بریک. وہ تکڑے ہیں سارے, دے آل ٹوگیدر. سینٹ کے الیکشن میں بھی آج پتہ چل گیا, وہ بھی پتہ چل گیا, آپ نے اسمبلی میں بھی دیکھ لیا, پروونشل اسمبلی میں بھی ووٹ آف کانفیڈنس جب ہوا اینڈ سو آن. تو دی پی ٹی آئی از یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ. وہ جو ڈفرینسز نظر آتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, مگر وین اٹ کمز ٹو کریٹیکل ایشوز کم ٹوگیدر. بیکاز اس کا مطلب ایزی ہے نا, سمجھ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف نہیں جا سکتے کوئی بھی, اور اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو خان ول ٹیک ایکشن. تو اب آپ نے دیکھا نا گنڈا پور کتنی مشکل سے سروائیو کیا, ان دی اینڈ couldn't survive because he's playing both sides. Khan will not allow this. Khan says you do what I say. Right. And that's it. تو آئی تھنک اب یہ افریدی صاحب جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں ہر بات خان کی ماننے کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ خان کو کچھ سمجھا سکیں یا اسے کچھ چیز منوا لیں. سو ہی ول سمپلی کیری آؤٹ دی آرڈرز, اینڈ آئی تھنک جو آرڈرز ہیں ان کو اگر کروڈ طریقے سے فالو کیا, لٹرلی فالو کیا, اگر اس نے کہا جی کہ لانچ کر دو ایک اٹیک آن اسلام آباد, تو یہ شروع ہو جائیں گے یا ایسے میں لانگ مارچ کا اعلان کر دو یا احتجاج کا اعلان کر دو, تو یہ تیار ہو جائیں گے کرنے کے لیے. اور فرینکلی اگر یہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو پچھلی دفعہ جو ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف. بس اچھا, گورنر کے پی بھی چینج ہو رہے ہیں یا گورنر راج بھی؟ نہیں, گورنر راج کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک کر تو سکتے ہیں اور شاید ہو بھی جائے ایٹ سم اسٹیج, مگر میرا خیال ہے کہ کوشش ان کی یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یو نو لرن ٹو لیو اینڈ لیٹ لیو, ایسے نہ کریں آپ. بٹ میں ایک بات کہوں جاتے جاتے, آپ آخری لمٹ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ. تو اس میلٹ ڈاؤن کے بعد تو پھر گورنر راج ہی ہے نا, کسی نہ کسی کے ہاتھ میں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. آئی تھنک آئی ایم ورڈ
फील्ड मार्शल ने ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान खुसूसन केपी को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से भी पाक किया जाएगा। यही बात जो DGISPR पहले कर चुके हैं, सहूलतकारों। अब आप समझ जाए। हाँ, तो हमने ये देखा कि जिस दिन कोर कमांडर मिले तो सभी को था कि अब सेटलमेंट हो जाएगी, समझा दिया जाएगा, कोऑपरेशन का कहा जाएगा, और जैसे मुलाकात कर ली तो बात भी आगे बढ़ जाएगी। बट DGISPR को तनकीद का निशाना बनाया गया सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से, तो इससे अंदाजा हुआ कि वो मुझे पूछ लेते तो मैंने कहना था कुछ नहीं मिलना आपको, जैसे मुझे पूछ लेते तो मैंने कहना सर टर्की में कुछ नहीं मिलना मगर फिर भी ये करना पड़ता है, हाँ। दिखावे के लिए भी, और कोशिश, जेन्युइन कोशिश भी करनी पड़ती है। ठीक। और उसका नतीजा यही है, क्योंकि इस वक्त यहाँ भी डेडलॉक है, जैसे वहाँ डेडलॉक है यहाँ भी डेडलॉक है। ठीक है, और डेडलॉक का अंजाम क्या हो सकता है पॉसिबली, वो तो आपने हमें बता दिया। डेडलॉक कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा। सो ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान से PTI की पींगें और इशाइये दिए जाना और मिलना मिलाना और बात करना, ये किस जिम्मे में है? और फिर देखिए PTI की तो कोशिश है ना कि और भी कोई साथी मिल जाए, चले, कोई साथ चले। मौलाना इज़ वेरी बिग फोर्स। मौलाना जहाँ भी जिसके साथ जिसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ही कैन क्रिएट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो मगर मौलाना जो है वो अपनी ऑटोनॉमी जो है ना फैसले की, वो किसी और के हवाले हाथ में नहीं देना चाहते। वो कहेंगे कि जो फ़लसफ़ा उनका है उनको ज्वाइन करें, ये नहीं कि PTI के फ़लसफ़े को ज्वाइन करें और उनकी दुम बन जाए। ये मौलाना कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और PTI कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि वो मौलाना की दुम बन जाए। अच्छा। तो इसलिए यहाँ आगे बातें चलती हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, मगर फिर पूरा साथ नहीं देते एक दूसरे का। तो दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर दिया था एज अपोजिशन लीडर, PTI की जानिब से सिग्नेचर्स भी कर दिए थे जितने अरकान असम्बली हैं, लेकिन अब ये ख़बरें आ रही हैं कि बाकायदा उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के मुखालिफ तकारीर हैं उनका पहले जायज़ा लिया जाएगा, और आर्टिकल 62-63 के मुताबिक उन्हें जांचा जाएगा कि वो अपोजिशन लीडर बनने के अहल हैं भी या नहीं। इस मामले पर भी इत्तफ़ाक़ राय हासिल करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मौलाना से मिली। आप देख रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनते हुए? देखिए वो बना तो दिया उन्होंने, हाँ, लेकिन अभी तो रिक्विजिशन इन अ वे जमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा ये नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट नहीं होने देगी, और ये जाएगी अदालतों में और वहाँ जाके फंस जाएगा। अच्छा, तो इसके देयर विल बी नो अपोजिशन लीडर। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चलने नहीं दी जाएगी अभी तक। अच्छा, लेकिन इसके बरक्स बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो कहा जा रहा था कि नहीं होने दी जाएंगी, लेकिन वो हो गई। हाँ, ये अफरीदी की नॉमिनेशन, हाँ ये भी कहा जा रहा था कि ये नहीं होगा, नहीं होने, मगर मेरा ख्याल है इन्होंने देखा, कोशिश की इन्होंने, मगर दे कुडंट स्टॉप इट। वो बड़ी यूनिटी है ना PTI के अंदर, तो वो दे कुडंट ब्रेक इट। अच्छा, मौलाना भी नामजद हो सकते हैं? मौलाना डजंट वांट टू बी ऑपोजिशन लीडर। वो क्या चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें, गवर्नमेंट से जो कुछ ले सकते हैं ले लें, मगर अपनी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस किसी के हवाले वो नहीं करेंगे। हाँ, वो इंडिपेंडेंट फोर्स रहेंगे। देखिए, डोंट फॉरगेट, ही इज़ अ कंटेंडर फॉर पावर इन KP। वो तो KP की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर या अपने अलायंसेस के ऊपर बनाना चाहते हैं, और वो और PTI की वही दुश्मनी है जो कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट की है। ये है मामलात, और किस तरह से एक तरफ सियासी है, दूसरी तरफ कुछ आती है। मुख्तसर कंक्लूड कर दिया सारे मामले को, किसकी क्या पोजीशन है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं बेशक वो आने वाले हालात का नक्शा खींचती है, लेकिन हौसला अफजा नहीं होती, स्पेशली जब किसी सीज़ फायर की बात हो। तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपने गज़ा वाले मामले पे जब ये सीज़ फायर हो रहा था, जिसके लिए एक इज्तिमा बाकायदा मुनक्किद किया गया, उस पर सिग्नेचर्स हुए, उसके क्रेडिट्स लिए गए, तो आपने उसके बारे में क्या कहा था, वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में। इजराइल ने जितनी कंसेशन देनी थी वो दे दी। उनका एक ही मकसद था कि हॉस्टेजेस वापस हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही मकसद है। इसके आगे कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की भी। जैसे ही हॉस्टेजेस एक्सचेंज होंगे, इजराइल विल कंटिन्यू इट ऑन इट्स ओल्ड पाथ। इजराइल हैज़ नो इंटेंशन ऑफ अलाउइंग गाज़न्स टू कम बैक, जो चले गए हैं। ये बात बिल्कुल आगे नहीं जाएगी बियॉन्ड द हॉस्टेज एक्सचेंज। इजराइल का एक ही मकसद था हॉस्टेज एक्सचेंज, वो अब करवाने जा रहे हैं। अगर ये हो जाता है विदाउट एनी हिकअप्स, तो उसके बाद इजराइल अपनी पुरानी पॉलिसीज़ के ऊपर बिल्कुल 1 इंच भी कंसीड नहीं करेगा। बेसिकली दिस इज़ अ प्लान टू डिसआर्म हमास एंड देन लेट इजराइल हैव इट्स से।
اور سیٹھی صاحب پریڈکشن کے عین مطابق اسرائیل نے جو مغوی ہیں ان کی لاشوں کے اوپر ایشو بنا کے بمباری کا حکم دیا نتن یاہو نے، اور شدید بمباری اب بھی جاری ہے رپورٹڈلی، اور سینکڑوں کی تعداد میں اب ہلاکتیں ہو چکی ہیں. تو اب کیا مستقبل ہے سیز فائر معاہدے کا؟ دیکھیے اسرائیل نے 2-3 باتیں بڑی واضح کر دی ہیں ابھی آج کل میں، جو اس وقت بات نہیں کی تھی، آج کب کر دی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فورس بننے جا رہی ہے جی اسٹیبلائزیشن، اس کے اوپر ویٹو پاور ہے ہمارا. ہم فیصلہ کریں گے کون اس فورس میں ہوگا یا کون نہیں ہوگا. کیا پاکستان ہوگا، کیا سعودی عربیہ ہوگا، کیا ٹرکی ہوگا، جو بھی نامینیٹ کیے جائیں گے وہ ہم ویٹو کریں گے. اور ایک ویٹو تو انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا کہ ہم ٹرکی کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اور یہ جو ساری فورس ہے ایونچولی یہ اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا. ایک دوسرا یہ کہ یہ مسلم فورس ہوگی، یہ یورپین فورس نہیں ہوگی، ویسٹ کی اس فورس نہیں ہوگی. اچھا یہ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل نے اس کو چلنے نہیں دینا، اور ہو سکتا ہے کہ جو کانفلکٹ ہو اس کے اندر اس فورس کا اور اسرائیلی آرمی کا آپس میں کانفلکٹ ہو جائے. یہ عین ممکن ہے. تو اس لیے اسرائیلیز ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے پنگا ود دی یورپینس. اگر انہوں نے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں آن دا گراؤنڈ تو دے ول بی، وہ چاہیں گے کہ یہ مسلم ممالک سے ہو. سو پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ وہ یورپینس کے ساتھ نہیں کریں گے. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو لوگ وہاں جانا چاہ رہے ہیں یا جن کو ٹرمپ لے جانا چاہ رہا ہے وہاں، جس کا ذکر آ رہا ہے اس میں انڈونیشیا آ رہا ہے، ٹرکی آ رہا ہے، یو اے ای آ رہا ہے، سعودی عربیہ آ رہا ہے، آذربائیجان آ رہا ہے، ہمارا نام بھی آ گیا ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا امبریلا ہونا چاہیے. اچھا یہ امریکہ کا امبریلا نہیں ہونا چاہیے. چھتری جڑی ہے نا یہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کوئی ریزولوشن پاس کرو، وہاں فیصلہ کرو، اور تاکہ پروٹیکشن ہمیں یو این کی ملے اور ایک انٹرنیشنل لیجٹمیسی مل جائے ہمیں. ابھی تو اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے. امریکہ کیا ہے اور اسرائیل نے کہ ایسی فورس بنا لینی ہے، اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹونی بلیئر کو لے کے آئیں گے اس کے اندر، وار کرمنل. تو یہ تو ابھی بہت سے مرحلے کراس ہونے ہیں عائشہ بیفور یہ فورس جو ہے یہ بنتی ہے، اور اس کی کیا رائٹس ہوں گی، یہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی. اور مگر یو این میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم یو این کا سہارا لینا ہے ہم نے، تو وہاں تو ویٹو پاور ہے امریکہ کے پاس جی، اور وہ آپ سمجھیں کہ اسرائیل کا ویٹو پاور ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سے مرحلے ابھی رہ گئے ہیں. ابھی بڑی پری میچور سٹیج ہے کہ یہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا. اسی لیے جب پاکستان میں لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے سیاستدانوں کو، تو آگے سے جواب یہی ملتا ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو کہ سب باقی مسلمان مل کے ہم فیصلہ کریں گے. اور تو ابھی تو بات نہیں ہو رہی، ابھی تو دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ول کنٹرول دس. اور اگر ایسی کوئی فورس بنتی بھی ہے جو کہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، تو اس فورس کو کہا جائے گا کہ آپ کا 2 کام ہے، آپ کے تیسرا کام نہیں ہے آپ کا. پہلا کام یہ ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. آپ پہلے کانفلکٹ جو ہے آپ کی اس فورس کی اسٹریٹ اوے حماس کے ساتھ. ہاں کیونکہ ٹی او آرز تو ابھی بنے ہی نہیں کہ وہ فوج کرے گی. اور نہیں، اسرائیل نے بڑا واضح کر دیا ہے اچھا کہ ایسی فورس کے پاس 2 ٹاسک ہوں گے، 2 آبجیکٹیوز ہوں گے، 2 گولز ہوں گے. پہلا گول یہ ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فلسطینینز یہ جو ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، بنانے ہیں یہ ساری چیز، واپس نہیں آنے دینا ان کو. اچھا ان کو روکنا ہے فرام کمنگ بیک. تو یہ آپ مجھے بتائیں، یہ مسلم ممالک جو سوچ رہے ہیں وہاں جانے کا، یہ کیسے کرے گے؟ یہ کہ وہ کہتے ہیں کیڑے منہ نہ کریں گے، کیڑے منہ نہ کر. بٹ علل اعلان اسرائیل کی طرف سے ایسی باتیں سامنے آنا تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو اعتماد ہے کہ اس کا کوئی مخالف نہیں ہے اور وہ اس معاہدے کی ڈھال لیے ہوئے ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کی آڑ میں. امریکہ اس کے ساتھ ہے جی. اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کوئی بھی جیپرڈائز نہیں کر سکتا اس معاہدے کو، اس سیز فائر کو، بسائڈ بومنگ. تو سیز فائر کہاں ہوئی ہے؟ ہو رہی ہے، وہ تو چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے تو چل رہے ہیں. ہاں بٹ وہ ہیڈ لائنز کے لیے اس طرح کی خبریں بنا، وہ بہت سی خبریں اس قسم کی بناتا ہے، بٹ ہی ہیز فیلڈ، اور یہ چلے گا نہیں یہ کام. جیسے اب فورس کی آپ بات کریں تو اس ایشو کے اوپر بہت سے ابہام ہیں، بہت سی چیزیں ابھی فائنلائز آپ کے مطابق ہونا باقی ہیں. تو ایسے میں فیلڈ مارشل کا جو وزٹ ہے، جس میں اردن اور انہوں نے مصر کا وزٹ کیا، پھر سعودی عربیہ کا بھی وزٹ وزیر اعظم کے ہمراہ کیا، وہاں مصر میں اور اردن میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئی، اس کو لے کے انڈین میڈیا نے ہیڈ لائنز بنائی اور باقاعدہ یہ بات کی کہ اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ پاکستانی ٹروپس جائیں گی، تعداد بھی بتائی گئی، مینشن کی گئی، اور پھر ان کا کام یہ ہوگا حماس کو ڈسارم کرنا اینڈ آل دیٹ ڈیٹیلز. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایف ایم جی ان سارے ملکوں کو ملنے جا رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے وہاں یہی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جو فورس بننے جا رہی ہے
اگر ہم لوگوں نے اس فورس کے اندر ہونا ہے تو ہمارے کیا ڈیمانڈز ہیں, ہم کیا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے. بیکاز ہمارے ملک کے اندر, سب ملکوں کے اندر جو عوام ہے وہ تو اینٹی اسرائیل ہے, پرو پیلسٹائن ہے, اور وہ پرو حماس بھی ہے. تو اگر ہم کو یہ کام دیا گیا کہ ہم نے حماس کی چھٹی کرانی ہے اور اسرائیل کو ہیلپ کرنا ہے, تو پھر تو آپ دیکھ لیں پھر ہم کیسے کریں گے یہ. تو ہم آپس میں تو کوئی اتفاق کر لیں اکٹھے ہو کے. ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ چلا رہا ہے نا سارا کچھ, سارے تیار ہو گئے ہیں, مگر آپس میں تو انہوں نے آپس میں ڈسکشن نہیں کی. اینڈ آئی تھنک دی ایف ایم از ٹیکنگ اے گریٹ انیشیٹو کہ جا کے کلیریفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک صفحے پہ آ جائیں, کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور کون ہمیں روک سکتا ہے کون نہیں. فار ایگزامپل اس کے ہیڈ کوارٹرز جو فورس کے ہیں وہ امریکن کمانڈ کے اندر ہوں گے. اب سوچئے کہ امریکہ کے چوتھے ملیو آ کے اس کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز ول بی ان امریکن کنٹرول ٹیریٹری, وہ تو ایک قسم کی اسرائیلی ہو گیا نا. تو اس لیے آئی تھنک دیر آر مینی پرابلمس. اس کی آبجیکٹیوز کیا ہوں گے, اس کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گی, کون جائے گا کون نہیں جائے گا, کیا یہ پہلے کریں گے بعد میں کیا کریں گے, جو ہیومینیٹیرین سپلائیز آ رہی ہیں ان کو کیسے مانیٹر کریں گے, ان کو کیسے لے کے جائیں گے, آگے کیا ہوگا, اینڈ سو آن. آئی تھنک پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, جب یو این کے انڈر کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ایک پریسیڈنس ہے پیس کیپنگ. جی جی, اس سے پہلے بھی بوسنیا میں بھی ہوا. تو وہ یو این کی اور بڑی کلیئر کٹ بات ہوتی ہے پیس کیپنگ. یہاں پیس کیپنگ تو ہے ہی نہیں نا, یہاں تو ڈس آرم کرنا ہے اور ڈس ایوکٹ کرنا ہے لوگوں کو. دس از ناٹ پیس کیپنگ. اشارہ یہ پیس کیپنگ کا کیا جا رہا ہے مگر سم تھنگ ایلس از ہیپننگ ہیئر. یہاں تو ایک جینوسائیڈ ہے, اس کو لیجیٹیمیسی مل رہی ہے. تو آئی تھنک یہ جو لوگ بھی کمٹ کریں گے, جو ملک کمٹ کریں گے, ان کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ گھر میں ان کے خلاف ہی محاذ بننے شروع ہو جائیں اور وہاں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. اچھا, آگے جانے سے پہلے کہ حکومتی جو منسٹرز ہیں, آفیشلز ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ, ان کی اسٹیٹمنٹس کیا کہتی ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا جس طرح ترکی پر اعتراض کیا اسرائیل پاکستان پہ بھی کر سکتا ہے؟ آپ نے کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ترکی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانا چاہتا, پاکستان یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں شامل ہوتا چاہتا. اگر آپ نکال دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے. اگر آپ اعتراض کریں گے تو وہ آپ کا موقف ہوگا. بیکاز یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے خوش کیا نا کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں, مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور یہ نہیں اس پہ کہہ سکتے کہ پھر ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. اسی لیے سب کو کہا جا رہا ہے کہ مل کے ایک اتفاق کے ساتھ اپنا ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے. اسی لیے جارڈن بھی گئے ہیں ایف ایم, ادھر شہباز صاحب چلے گئے ہیں سعودی عربیہ, اور محسن نقوی ایران پہنچا ہوا ہے, اینڈ سو آن. تو آپ سمجھیں کہ دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹچ اٹ ٹوگیدر. بیکاز دیکھیے ان سب ممالک میں سب سے کم پریشر پاکستان پہ ہے اور سب سے زیادہ پریشر امریکہ کا باقی ملکوں پہ ہے. صرف ایک پاکستان اور انڈونیشیا ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں, وہ ریجن میں بھی نہیں ہے نا. ہاں, اسی لیے یہ تھوڑی بہت انڈیپینڈنٹ کورس کو اسٹیبلش کرنا اسٹیچ اپ کر رہے ہیں. خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں وہ سنتے ہیں. اگر جو ہے اسلامی دنیا جو ہے اس قسم کا کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اس میں پاکستان کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی ہے جو پاکستان کو اویل کرنی چاہیے if it is available to us. ہم پارلیمنٹ کو بھی جو ہے اعتماد میں لیں گے. پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ممکن ہو پائے گا سارے معاملے. پارلیمنٹ تو نائدر ہے, نو دیر. اوکے, سو وہ پرابلم نہیں ہے. نہیں, بٹ پارلیمنٹ کے اندر بھی شور پڑے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, جیسے یمن کے معاملے پہ ہوا تھا. ہاں بالکل پڑے گا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور وہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں نا بڑے گارڈیڈ ہیں. اگر وہ ساتھ چلیں گے, اگر یہ ہوگا, اگر وہ ہوگا تو یہ موقع ہے, یہ سب ڈپلومسی ہے, پالیٹکس ہے. سو فیوریبل ہوگا پاکستان کے لیے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں قبلہ اول ظاہر ہے جانا ہے, سعادت کی بات ہے, بڑی خوش قسمتی ہوگی. یہ اگر مگر والی بات ہے نا, یہ ہوگا نہیں ہے. آپ کو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ فیل ہو جائے گی, یہ فورس ہی نہیں بنے گی. اور اس کے معاملات جو ہیں وہ کیونکہ بہت ٹرکی ہیں اور اس میں بہت سی کمپلیکیشنز ہیں, بہت سی نیٹی گریٹی ایسی ہے جس کا طے کرنا ابھی باقی ہے, اور اس کے ساتھ اسرائیلی عزائم بھی آپ کے سامنے. پروگرام میں آپ نے جو کچھ سنا, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال تو آپ کے سامنے نمبر, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.